کیا دجال کا ذکر قرآن میں موجود ہے؟ اور آخر کون ہے ابن سیاد، جس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ وہی اصل دجال ہے؟ تو دوستو، ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں ہم۔ میں ہوں حمزہ احمد صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں وصلیہ۔ ابن سیاد کا نام صافی اور یہ بھی کہا گیا کہ عبداللہ بن سیاد یا سعید ہے۔ ابن سیاد کو دجال مانا گیا ہے اور بعض اوقات وہ آنے والی خبریں بتایا کرتا تھا تو جھوٹ اور سچ بولتا رہتا تھا۔ اس کی خبر لوگوں میں پھیل گئی اور یہ مشہور ہو گیا کہ یہ اصل دجال ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اس کے حالات کی خبر لیں تاکہ اس کے معاملے کی وضاحت ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کر اس کی طرف گئے تاکہ اس کی کوئی بات سن سکیں اور اس پر کچھ سوال کریں جن سے اس کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی زندہ رہا اور ہیرا کی لڑائی والے دن غائب ہو گیا۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گروپ میں ابن سیاد کی طرف گئے تو اسے بنو غلم کے قلعے کے پاس بچوں میں کھیلتا ہوا پایا اور ابن سیاد بلوغت کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا کچھ پتہ نہ چلا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ سے مارا۔ پھر ابن سیاد کو کہنے لگے، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں۔ تو ابن سیاد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ تو وہ کہنے لگا، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا، میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، میں تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپاتا ہوں، تو کیا بتا سکتا ہے؟ تو ابن سیاد کہنے لگا، وہ سورہ الداغ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذلیل ہو جا، تیری قدر بڑھ نہیں سکتی۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اتار دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ واقعی دجال ہے تو تم اس پر مسلط نہیں ہو سکتے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اس کے قتل میں تمہاری کوئی بھلائی نہیں۔ اور سالم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ کھجوروں کے ایک باغ میں گئے جہاں ابن سیاد موجود تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت زیادہ کوشش تھی کہ ابن سیاد کے دیکھنے سے قبل ان کی چوری چھپے بات سنی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا کہ وہ اپنی چادر میں لپٹا ہوا تھا اور اس کی نہ سمجھ آنے والی آواز تھی جس کے اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ تو ابن سیاد کی ماں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ آپ کھجوروں کے تنوں کے پیچھے چھپ چھپ کر چل رہے تھے۔ تو ابن سیاد کی ماں نے اس سے کہا، اے صاف، جو کہ ابن سیاد کا نام تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ابن سیاد کود کر اٹھ بیٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اسے چھوڑ دیتی تو اس کا معاملہ اس دن واضح ہو جاتا۔ تو دوستوں، مندرجہ بالا حدیث سے جس میں ابن سیاد کے بعض حالات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے امتحان میں ڈالنا مذکور ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد کے معاملے میں خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، کیونکہ ان کی طرف یہ وحی نہیں کی گئی تھی کہ وہ دجال ہے یا نہیں۔ لیکن صحابہ میں اکثر یہ خیال تھا کہ ابن سیاد ہی اصل دجال ہے، اور عمر بن خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی موجودگی میں حلفاً کہا کرتے تھے کہ وہ دجال ہے، یعنی ابن سیاد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار بھی نہیں کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں موجود ہے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ تو اس پر صحابہ نے کہا کہ آپ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ وہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم اٹھا کر دجال کہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار ہرگز نہیں کیا۔ تو دوستو، یہ سوال ایک پہیلی بن کر رہ گیا
کہ ابن زیاد کون تھا، لیکن اگر مکمل حدیث پر غور کریں تو ابن زیاد کے اندر دجال کی کوئی نشانی نہیں پائی جاتی تھی، جسے اگر اس کا کانا ہونا یا خدائی دعویٰ کرنا، بلکہ وہ اپنے غائب ہونے سے پہلے دجال ہونے سے بھی انکار کرتا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ابن زیاد کے پاس کوئی جنات تھا جو اس کو بعض چھپی ہوئی خبروں سے آگاہ کرتا تھا، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا امتحان لیا اور چھپ کر اس کی بات سنی کہ اس کا حال صحابہ پر واضح ہو جائے، لیکن ابن زیاد ایکسپوز نہ ہو سکا۔ ان سب کے باوجود ابن زیاد کے حالات کو مخفی رکھنے کی بھی کوئی مصلحت تھی، جبھی اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا۔ اور تمیم داری والی حدیث جس میں آپ کی دجال سے ملاقات کا ذکر ہے، جو کہ بہت بعد کا واقعہ ہے، اور ابن زیاد اس وقت سے مدینہ میں موجود تھا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئے تھے، تو ان سب سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابن زیاد ہرگز دجال نہیں ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دجال جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، تو اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے یا نہیں؟ تو دوستو جان لیں، قرآن میں دجال کا نام کے ساتھ ذکر نہیں، لیکن ذکر تو موجود ہے۔ قرآن پاک کی سورہ انعام آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم یاتی بعد آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت۔ ترجمہ، جس دن آپ کے رب کی بعض مخصوص نشانیاں آ جائیں تو کسی ایسے شخص کو ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہ لایا۔ اور جان لے کہ جو اللہ نے فرمایا کہ مخصوص نشانیاں قیامت کی، تو ان مخصوص نشانیوں میں دجال بھی شامل ہے، کیونکہ امام ترمذی فرماتے ہیں جب 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایسے شخص کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا۔ اور نشانیاں دجال، دابۃ الارض اور سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ اسی طرح ایک اور سورہ مومن آیت نمبر 57 میں دجال کا ذکر ہے، لیکن واضح نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس۔ ترجمہ، یقیناً آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا ہے۔ علماء فرماتے ہیں الناس سے بھی دجال ہی مراد ہے، کیونکہ دجال خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا تو اللہ نے پہلے ہی اس کا رد فرما دیا کہ وہ خدا وہ ہے جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور یہ کسی انسان کے بس میں نہیں۔ تو دوستو اس کے علاوہ اور بھی آیت ہیں جو دجال کا نام لیے بغیر ذکر کرتی ہیں کہ دجال آئے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ دجال کا ذکر تحقیر کی بنا پر ترک کر دیا گیا۔